لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. سورہ مبارک فاطر قرآن مجید کے سوروں میں سے اس کا نمبر 35 اور آیت کا نمبر 32 اس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی. دانشوران ملت کا مجمع ہے، اس میں ہمارے تحقیق کی شخصیت جناب مولانا علی خان صاحب کا مجھے اللہ تعالیٰ ان کو کبھی زندگی عطا فرمائے. ہمارے عزیزم مولانا رضوان ارسلان، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، زندگی عطا کرے. بڑی خوبیوں کے مالک ہیں اور بڑی صلاحیت اقدار ہیں، باقی ہیں اور بڑے حوصلے کے ساتھ اس خدمت دین کو انجام کریں. اللہ تعالیٰ ان کا مستقبل مزید روشن قرار دیں، ان کو طویل زندگی عطا فرمائے اور ان کی تمام خدمات کے لیے رہتی ہیں جو ثواب عطا فرمائے. دور پڑھ لیجیے. ظاہر ہے کہ آج چھٹی کے شب نہیں ہے، اس لیے بہت زیادہ آپ لوگ مجھے زحمت نہیں کرنی چاہیے. کراچی میں ایک جگہ میں مجلس پڑھ رہا تھا تو سوس خان صاحب سے فارغ ہوئے اور ایک سلام پڑھ کے فارغ ہوئے. سوس خان صاحب سے میں نے کہا کہ میں ایسی مزاج میں نے کہا میں 2-3 گھنٹہ پڑھ دوں. کہنے اگر آپ پاس وقت کم ہے تو اتنی بے دفعہ کر دیجیے گا. دور پہلے ایک بار اردو پڑھنے ہمارے وزارت بھائی بھی تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، ان کے تمام برادران کو، خاندان کو اللہ سلامت رکھے. ایک بار اور سب مل کے درود پڑھ لیں. ارشاد قدرت ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنائے کتاب کا اپنے بندوں میں سے انہیں جنہیں ہم نے خود منتخب. اس سے بندوں کی 3 قسمیں. وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ بندے جو ہیں اپنی ذات پر خود ہی زیادتی کرتے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ وہ ہیں جو اعتدال کی راہ پر چلتے ہیں. اور کچھ وہ ہیں جو نیکیوں کی طرف تیزی سے سبقت کرتے ہیں. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا فضل. تو انسانوں کی 3 قسمیں کر کے مجلس میں عرض کر رہا کہ انسان کو اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ کائنات میں جب کوئی شے بے مقصد نہیں تو انسان کیسے بے مقصد ہوگا. نباتات میں کوئی پودا بے مقصد نہیں، جمادات میں کوئی پتھر بے مقصد نہیں، حیوانات میں کوئی جانور بے مقصد. میں اگر کسی حیوان کو بے مقصد سمجھتا ہوں تو یہ میرے فکر کی خامی. کسی پودے کو بے مقصد سمجھتا ہوں تو میرے عقل کی خرابی. اس لیے جس نے پیدا کیا وہ جانتا ہے کیوں. ممکن نہیں ہے کہ کوئی صنعت گر کوئی صنعت ایجاد کرے اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو.
اب یہ انسان پر منحصر ہے، اس مقصد کو سمجھ کر تکمیل کی کوشش کرے یا اس مقصد سے غفلت کر کے اس کو نظر انداز کرے۔ لیکن جسے پیدا کیا وہ جانتا ہے کیوں کرے۔ میں جاپان جاؤں، یہاں پر ایک گاڑی کے پرزے بہت سی جگہوں پر بنتے ہیں، کوئی ٹیڑھا سا ہے، کوئی یوں ہے، کوئی تکونا ہے، کوئی چوکور ہے، کوئی سرکل کی شکل۔ میں دیکھو یہ تکونا سا کیا ہے، یہ ٹیڑھا سا ہے، یہ کیا اپنا ہے آپ لوگ، یہ تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ مگر جب انہیں کا جب پردوں کو جوڑ دیا گیا تو چمچمیتی ہوئی کار سڑک پر آ گئی۔ میں اگر اس کے ٹیڑھے سے پرزے کے بارے میں کہوں کہ یہ کیا ہے بنا تو سوائے میں اپنی بے عقلی اور بے خبری کے کوئی اور اعلان نہیں کروں۔ جو باخبر ہے وہ یہی کہیں گے جناب اگر آپ نہیں جانتے کم از کم زبان بند کریں، درود پڑھ لیں محمد تو جب ہم اس دنیا کے اندر کسی عاقل کے بارے میں نہیں سوچتے کہ اس نے کوئی شے بنائی ہو اور کوئی تو خالق کے بارے میں کیسے سوچا جا سکتا کہ اس نے کائنات میں کوئی شے بنائی ہو اور کوئی ہو۔ پھر یہ انسان جو سب سے اشرف جس کے خاطر اسے پوری کائنات اس کے زیر لگی پڑا، هو الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ اللہ نے سب تمہارے زیر لگی پڑا۔ اس کائنات کو سجا کر انسان کو پیدا کیا، زمین کا فرش بچھا دیا، آسمانوں کو بلندی عطا کر دی، آفتاب و ماہتاب کی قنطریں روشن کر دی، ستاروں کو چمکا دیا، کائنات کو سجا دیا، تب انسان اول ہو گیا۔ اور انسان اول کو مالک دو جہاں نے اس کائنات میں بھیجا تو اسے حسن ظاہر بھی عطا کیا، شرف باطن۔ کہیں اس کے حسن ظاہر کا تذکرہ ہوا تو ارشاد ہوا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین پیکر میں پیدا۔ یہ پیکر عجیب و غریب پیکر۔ پچھلے دنوں جرمنی سے ایک کتاب شائع جس میں انسانی کے عجائبات اور اس کے مؤلف نے واقعاً حق ادا کیا کہ کس طریقے سے اس نے انسان کے اندر کی دنیا میں سلطنت دکھائی، اور مجھے لگتا ہے کہ اس نے استفادہ کیا ہے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس فرمان مقدس سے جس میں مولا نے فرمایا اتزعم انک جرم وفیک انت العالم الاکبر، کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہارا ایک چھوٹا سا جسم ہے اور کچھ نہیں ہے، وفیک انت العالم الاکبر، تمہارے اندر ایک عالم اکبر پوشیدہ ہے، ایک عالم اکبر پوشیدہ ہے۔ جس ذات نے انسان کو ایک انتہائی چھوٹے سے قطرے کا ایک انتہائی چھوٹا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہے میرے سامنے، صاحبان دانش سب ہر طرف تشریف ہے۔ انسان کی ابتدا ایک انتہائی چھوٹا سا قطرہ تو یوں ہی کہا جاتا ہے، ایک قطرے کے اگر آپ کئی لاکھ جز بنائیں تو ان میں سے ایک چھوٹا سا جز انسان کی ابتدا جسے ظاہر ہے کہ نکٹ آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، مگر جو ایک انتہائی چھوٹا سا ذرہ شکم مادر میں جا رہا اس میں انسان کی ساری خصوصیات موجود، ساری خصوصیات۔ ڈی این اے نے اس مسئلے کو اور حل کر دیا، ساری خصوصیات اس انتہائی چھوٹے سے ذرے کے اندر موجود ہیں جو دیکھنے کے قابل ہے۔ کون ہے یہ صنعت کاری کرنے والا؟ ارشاد ہوتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ ہی تو ہے کہ تم بطن مادر میں ہوتے ہو اور وہ تمہاری صورت کاری کرتا ہے۔ پھر تیسرے پارے میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اے انسان تو اپنے اس مہربان پروردگار سے کیسے منحرف ہو سکتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا،
نظام حیات میں اعتدال رکھنا، جس نے تجھے بہت مناسب طریقے سے پیدا کیا اور جیسی صورت چاہیے عطا کر کے دنیا کے اندر، جس میں انسانی اعتدال کا ایک کامل ترین نمونہ، اس جسم میں لوہا بھی ہے، اس جسم میں گندگ بھی ہے، اس جسم میں تیزاب بھی ہے، اس جسم میں پانی بھی ہے، اس جسم میں شکر بھی ہے، اس جسم میں متعدد معدنیات۔ کون ہے جس نے ایک توازن قائم کیا؟ لوہا گھٹ جائے تو بیماری، بڑھ جائے تو بیماری، جس میں انسانی میں گندگ کم ہو جائے تو بیماری، زیادہ ہو جائے تو بیماری، جس میں انسانی پانی گھٹ جائے تو بیماری، بڑھ جائے تو بیماری، جس میں انسانی میں شکر کم ہو جائے تو بیماری، شکر زیادہ ہو جائے تو بیماری، جس میں انسانی میں تیزاب کی مقدار کم ہو جائے تو بیماری، بڑھ جائے تو بیماری، جس میں انسانی میں کتنا خون ہونا چاہیے اس سے کم ہو تو بیماری، اس سے زیادہ ہو تو بیماری، خون کی رفتار کیسے ہونی چاہیے، یہ رفتار گھٹ جائے تو بیماری، بڑھ جائے۔ کون ہے جس نے یہ اعتدال قائم کیا ہے؟ یہ اعتدال کس نے قائم کیا؟ جب تک یہ اعتدال ہے صحت ہے، اعتدال میں فرق آ گیا بیمار ہے۔ ڈاکٹر کا کام ہے جس میں انسانی کو پھر اسی اعتدال پر لے آنا۔ درود پڑھی جماعت۔ تو یہ ایک جس میں انسانی حیرت انگیز دنیا، حیرت انگیز دنیا، امریکہ ماشاءاللہ اس طرف سے لے کے اور ادھر تک آپ چلے جائیں 6 گھنٹہ جہاز بھی نہیں کرتا، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے۔ جتنے انسان اس ملک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں ان کی تعداد ہے 30 کروڑ کچھ زیادہ، اور یہ آنکھ کا ایک ڈھیلا دیکھنے میں 1 تولہ ہوگا، اس ایک ڈھیلے کے اندر جو سیل کام کر رہے ہیں ان کی تعداد ہے 30 کروڑ۔ پورے وسیع ترین ملک میں جو آباد انسان ہیں ان کی تعداد میں 30 کروڑ، اور ایک آنکھ کے ڈھیرے میں جو سیل کام کر رہے ہیں ان کی تعداد بھی 30 کروڑ۔ کون ہے جو اس نے حیرت انگیز نظام قائم کیا؟ دنیا کے انسانوں کی تعداد 6 ارب سے کچھ زیادہ، کبھی پورا اعداد شمار سامنے نہیں آ سکتا، اس لیے جتنی دیر میں اگر کوئی شخص بیان کرے کہ جناب دنیا میں 6 ارب 28 کروڑ 37 لاکھ اتنے ہزار اتنے 100 اتنے لوگ ہیں، اتنی دیر میں دنیا میں کئی 100 بچے آ چکے ہوں گے۔ درود پڑھیں محمد اس لیے روزانہ 1.5 لاکھ بچے دنیا میں آ جائیں تو کبھی صحیح اعداد و شمار نہیں بیان کر سکتے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں 6 ارب سے زیادہ، اس میں گنجائش ہے سچ ہونے۔ تو دنیا میں جو انسان زندگی گزار رہے ہیں ان کی تعداد ہے 6 ارب سے کچھ زیادہ، اور ایک انسان کی یہ کھوپڑی کلو یا 1.25 کلو کی کھوپڑی ہو، اس کھوپڑی میں جو وزن مغز کام کر رہا ہے اس مغز میں جو سیل ہیں ان کی تعداد ہے 10 ارب۔ 10 ارب پورے روئے زمین کے 200 ممالک میں جو انسان زندگی گزار رہے ہیں ان کی تعداد ہے 6 ارب سے کچھ زیادہ، اور ایک انسان کی کھوپڑی میں جو سیل کام کر رہے ہیں اس کی تعداد ہے 10 ارب سے زیادہ۔ کتنے مختصر ہوں گے، کتنے مختصر ہوں گے جو 10 ارب اس 1 کلو کے وزن میں آ جاتے ہیں، مگر ان کا فنکشن کتنا ہے بتائیے۔ اتنے مختصر ہیں کہ نکٹ آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکتے، بلکہ جرمنی سے جو کتاب چھپی اس نے لکھا ہے کہ اتنے مختصر ہوتے ہیں کہ سوئی کی نوک پر کئی لاکھ آ جائیں، کئی لاکھ آ جائیں، مگر فنکشن کتنا ہے بتائیے۔ ایک سیل کام کرنا چھوڑ دے میری زبان بند ہو جائے، کوئی اور سیل کام کرنا چھوڑ دے میری بینائی چلی جائے۔ جس میں انسانی جو استوار ہے کھڑا ہوا ہے ایک سیل مر جائے تو یہ جسم کھڑا ہو جائے۔ اب غور کیجئے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس فرمان پر کہ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ تمہارا چھوٹا سا جسم ہے؟ وفی کن تول آدم،
تمہارے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے. اس عالم اکبر کو دریافت کرو. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنی ذات کو پہچان لے وہ اپنے مالک کو پہچانو. کائنات پر غور کرو. قرآن مجید میں آپ کو وہ مسلسل آیتیں ملیں گی جن میں کائنات پر تفکر کی دعوت دی. غور کرو اس کائنات میں. بارش کے نزول پر غور کرو, دریا کی روانی پر غور کرو, سمندر کی طغیانی پر غور کرو, آفتاب و ماہتاب کی تمازت پر غور کرو, ستاروں کی چمک پر غور کرو, پھولوں کی مہک پر غور کرو, پھلوں کی مٹھاس پر غور کرو. پوری کائنات پر غور کرو. پہچانو اس ذات کو جس نے اسے کیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور جب کائنات پر غور کرو تو ان ہستیوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو جن کے سب سے نیک کائنات. ابھی آپ سن رہے تھے انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مبنیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الحساب. یہ حدیث کسا کیا ہے؟ قصیدہ ہے جو مالک نے پنجتن کی شان میں. ہماری یہ بھی محفلوں میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں. محفلوں میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں. جب کوئی شاعر دل کی گہرائیوں سے آل محمد کی بارگاہ میں کوئی قصیدہ پیش کرتا تو اس کے دل کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا یہ قصیدہ رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو, اتنا منظور ہو کہ فرش سے چلے عرش پر پہنچے. کائنات میں ایک قصیدہ ہے جو پہلے عرش پر پڑھا گیا, پھر فرش پر سیدہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. ہم اپنی اصطلاح سے حدیث کے ساتھ جس کا پڑھنے والا خدا ہے, پہلے سننے والے فرشتے ہیں, اور جس کی بارگاہ میں پیش کیا گیا وہ سید عالمین کے ساتھ. جس میں قدرت کہہ رہی ہے کہ میں اے میرے بزم ملکوت کے رہنے والوں, یہ 5 ہستیاں جو آج چادر میں جمع, ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ دریا ہوتے نہ ان کی روانی ہوتی, نہ سمندر ہوتے نہ ان کی طغیانی ہوتی, نہ آفتاب ہوتا نہ اس کی تمازت ہوتی, نہ ماہتاب ہوتا نہ اس کی خنکی ہوتی, نہ ستارے ہوتے نہ ان کی چمک ہوتی, نہ پھول ہوتے نہ ان کی مہک ہوتی, نہ پھل ہوتے نہ ان کی مٹھاس ہوتی, نہ سبزہ ہوتا نہ شادابی ہوتی. کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر پنجتن کی روشنی مقصود نہ ہوتی. تو انسان اس کائنات میں بہت اشرف ہے. حسن ظاہر بھی ہے, شرف باطن. حسن ظاہر کے لیے ارشاد ہوا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین پیدا کیا. اور شرف باطن کے لیے تذکرہ ہوا کہ لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر, ہم نے بنی نوع انسان کو معزز بنایا, ہم نے اسے خشکی اور تری میں سواری کرا. پہلا انسان جب پیدا ہوا نگاہ قدرت نے اتنا محترم کہ سارے فرشتوں کو حکم دیا اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین, جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں سب سجدہ گزار. فسجدت الملائکۃ کلھم اجمعون, سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین, اسے تکبر کیا, اکڑ گیا. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک, قدرت نے کہا ابلیس جب میں نے حکم دیا تھا تو نے سجدہ کیا. اس نے کہا ماننے والے تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا. غور فرمائیے, ابلیس آدم کے پیکر بشری کو دیکھ رہا, اللہ اپنی روح کو سجدہ کر رہا. تو اب غور کیجئے, الہی نمائندے کی بشریت پر نگاہ رکھنے والا ابلیسیت کا کام کرتا. ابلیسی فکر کی نمائندگی کر رہا ہے کہ اس کی بشریت کو دیکھ رہا ہے, جبکہ اللہ اپنی روح کو سجدہ کرا رہا ہے. درود پڑھیے محمد. اس کائنات کو سمجھو, مقصد کائنات کو سمجھو, اپنی ذات پر غور کرو, اپنے مقصد وجود کو سمجھو. ناممکن ہے کہ کائنات با مقصد ہو, انسان بے مقصد.
ناممکن ہے کائنات میں مقصد با مقصد ہو، انسان میں مقصد، انسان نہ سمجھے اپنے مقصد وجود۔ انبیاء مرسلین ہادیان برحق آئے تاکہ انسان کو اس کے مقصد وجود سے روشناس کرائے، مقصد وجود سے روشناس کرائے۔ اور اس سے میں نے جسے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اللہ نے معاشرے کے افضل ترین افراد کا انتخاب، جن میں نہ ظاہر میں کوئی نقص ہو نہ باطن میں کوئی نقص، خاندان کے اعتبار سے انتہائی معزز، شکل و صورت میں انتہائی ممتاز، سیرت میں انتہائی پاکیزہ، کردار میں انتہائی بلند، یعنی جتنی پہلو ہو سکتے ہیں کسی شخص کے مقبول ہونے، کسی شخص کے محبوب القلوب ہونے، کسی شخص کے جاذبیت میں، کسی شخص کے لیے کہ جو بندوں پر اس کی باتوں کا اثر ہو، اللہ نے وہ ساری کی ساری میں چڑھا تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے، کوئی عذر باقی نہ رہے کہ تم نے میرے نمائندوں کی بات کیوں نہیں مانی۔ کیا ان میں خاندان کو نقص تھا؟ ان کی سیرت میں کمزوری تھی؟ ان کے کردار میں ناسختگی تھی؟ ان کی گفتار میں کوئی ایسی بات تھی؟ کوئی انسان روز محشر بارگاہ معبود میں کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا میں نے ان کی بات سنی، خصوصاً خاتم الانبیاء احمد المصطفیٰ محمد مصطفیٰ۔ مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس درد سے وابستہ کرا، یہ کائنات کا سب سے اشرف ہے، اور اس میں بیوی خاتون جنت انسیہ ہورا جناب فاطمہ زہرا، کیا منزلت ہے، کیا منزلت ہے شہزادی۔ آپ دیکھیں اس حدیث کے ساتھ جو آپ الحمدللہ ہر مجلس میں استعمال فرماتے ہیں، جب مالک دولہ نے پنجتن کا قصیدہ پڑھا، فرشتے نے پوچھا والے یہ 5 ہستیاں کون ہیں؟ 5 ہستیاں کون؟ چادر میں پیغمبر ہیں، مولا ہیں، جوانان جنت کے دونوں سردار ہیں، اور شہزادی۔ پیغمبر وہ ہیں جو بعد از خدا بزرگ تھی، قصہ مختصر۔ مولا وہ ہیں بعد از نبی بزرگ تھی، قصہ مختصر۔ باقی جو 2 شہزادے ہیں جوانان جنت کے سردار۔ مگر جب فرشتوں نے پوچھا پڑھنے والے یہ 5 ہستیاں آج چادر میں کون ہیں، گفتگو کا آغاز نہ پیغمبر سے ہوا، نہ مولا سے ہوا، نہ جوانان جنت کے سرداروں سے ہوا، بلکہ گفتگو کا آغاز شہزادی سے ہوا، ہم فاطمہ و ابوہا و بعدہا و بنو۔ آج سب کا تعارف شہزادی کے حوالے سے ہوگا، شہزادی کے حوالے سے، انہی کے بابا ہیں، انہی کے شوہر ہیں، انہی کے بھائی ہیں۔ آج پیغمبر کے تعارف میں یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے کہ بشیر ہے، نذیر ہے، سراج منیر ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے۔ آج یہ تعارف ہے فاطمہ کے بابا۔ آج تعارف یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے مولا کے کہ امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے، یعصوب الدین ہے، قائد الغر المحجلین ہے، قاتل مرحب و عنتر ہے، فاتح خیبر و خندق ہے۔ آج تعارف یہ کہ فاطمہ کی شان۔ آج حسن حسین کے تعارف میں بات نہیں کہی جا رہی ہے کہ سیدین ہیں، کوکبین ہیں، نیرین ہیں، عرش الہی کے گوشوارے ہیں، پیغمبر کے پیارے ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ آج تعارف یہ ہے کہ فاطمہ کے بیٹے۔ کون اندازہ کر سکتا اس بیوی کی عظمت و جلال کہ آج سب کا تعارف شہزادی کے حوالے سے، تاکہ دنیا پہچان لے اس بیوی کی عظمت و جلال۔ جسے مالک نے اس منزل پر فائز کیا، اس منزل پر فائز کیا کہ بخاری میں بھی روایت موجود ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شہزادی جب آتی تھی ان کی پیشانی کا بوسہ بھی لیتے تھے، ان کو سونگتے بھی جیسے انسان پھول کی خوشبو سونگتے۔ ایک بی بی جن کو بہت خیال تھا کہ میں بہت کچھ ہوں، اور ہمارے مراد بھائی نے ان کے بارے میں بڑی نگارشات، بڑی تحقیقات جمع کی۔ کیا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی آپ کیوں چومنا ٹھیک ہے، بیٹی ہے چومتے، یہ سنتے کیوں؟ سنتے کیوں؟ جیسے پھول کو سنا۔ فرمایا یاد رکھو
میری بیٹی کو عام افراد بشر پر قیاس مت کرنا. جب میں عرش الہی پر گیا اللہ نے مجھے بلایا تو اللہ نے جو تحفہ مجھے عطا کیا تھا عرش کی بلندیوں پر جو تحفہ اللہ نے مجھے عطا کیا تھا فاطمہ زہرا کی شکل میں جب میں ان کو سونگتا ہوں تو مجھے جنت کے میووں کو خوشبو آتی ہے. یہ فاطمہ کو تحفہ ہے جو اللہ نے مجھے عرش پر بلا کر. کائنات میں کون ہے جو اس بی بی سے ہمسری کا دعویٰ کر سکے؟ نہ بی بی سے ہمسری ہو سکتی نہ ان کے خاندان کی ہمسری ہو سکتی. مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس دروازے سے وابستہ قرار دیا. اس نعمت کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اور انسان ویسے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کہاں ادا کر سکتا؟ قدرت کی یہ وعدہ ضرور ہے لیکن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر ادا کرو گے ہم نعمتوں میں اضافہ کریں. لیکن کون ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا؟ جناب موسیٰ جو کوہ طور پر گئے قدرت نے کہا موسیٰ میرا وہ شکر ادا کرو جو کمال شکر. موسیٰ کیسا جلیل القدر پیغمبر کہا پالنے والے ممکن کہاں؟ پالنے والے یہ ممکن کہاں ہے؟ کہا کیوں نہیں ممکن؟ کیا بات تھی؟ فرمایا جناب موسیٰ نے پالنے والے اگر میں تیری کسی ایک نعمت کے لیے لفظ شکر ادا کرنا ہے تو اس لفظ شکر ادا کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت دوں گا. یہ زبان تو نے عطا کی. فضائے دہن کو استعمال کروں گا یہ فضائے دہن تیری عطا کرنا. جسم کی انرجی کو استعمال کروں گا یہ انرجی تیری عطا کرنا. قلب میں یہ خیال آ جائے کہ میں شکر ادا کروں یہ تیری توفیق. تو پالنے والے جو بندہ اتنا عاجز ہو کہ تیری کسی ایک نعمت کے لیے لفظ شکر ادا کرنے کے لیے بھی تیری انگنت نعمتوں کو استعمال کرے تو وہ تیری ساری نعمتوں کا شکر کہاں ادا کر سکتا؟ جواب آیا موسیٰ اگر بندے کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرے مالک تیری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں شکر قطع ادا نہیں کر سکتا یہی کمال ہے شکر. یہی کمال شکر ہے. اور جب بات شکر کی آ گئی تو ایک بات اور عرض کروں آپ سے بالکل درود پڑھیے گا. ایک صبر کی منزل ہے ایک شکر کی منزل. دونوں کمالات انسان. مصیبت آئی دل مثبت مضبوط رہے اللہ کے فیصلے پر مطمئن رہے یہ صبر یہ بھی کمال ہے. نعمت ملی رب کی بارگاہ میں اظہار مدعا کیا اظہار سپاس کیا یہ شکر ہے یہ بھی کمال ہے. تو صبر بھی کمال ہے شکر بھی کمال ہے. مگر ایک منزل عجیب نظر آتی ہم میں سے ہر شخص جانتا صبر مصیبت پر ہوتا شکر نعمت پر ہوتا. سورہ صافات میں پڑھتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا اس خواب کا بیٹے سے تذکرہ کیا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبح. بیٹے میں خواب میں منظر دیکھ رہا ہوں کہ تجھے اپنے ہاتھوں سے خود ذبح کر. فانظر ماذا ترى. بیٹے تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ کیسا خواب ہے؟ بیٹے سے تذکرہ نہیں ہو رہا ہے اور چونکہ مسلسل خواب دیکھتے رہے اس سے لفظ استعمال کی انی ارا فی المنام. میں خواب میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ رأیت فی المنام میں نے خواب میں دیکھا نہیں انی ارا فی المنام میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہ بار بار دیکھ رہا ہوں یہ تسلسل ہے بار بار دیکھا. بیٹے سے تذکرہ ہے. کمال کی منزل پر باپ کی ہے کمال کی منزل پر بیٹا. جواب یہ کہا بتے افعل ما تؤمر. ابا جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اسے انجام دیجیے. آپ مجھے صابر بنائیں. جناب اسماعیل کا یہ جملہ گواہ ہے اس بات کہ عام انسانوں کا خواب خواب ہوتا ہے نبی کا خواب حکم الہی کا ترجمہ. حکم الہی کا ترجمہ اس نے کہا کہ آپ کو جو حکم ملا ہے انجام بھی نہیں آپ کو یہ ثابت ہے. جناب اسماعیل نبی ہیں امتحان قتل ہے مینا کے میدان. حکم خدا ابراہیم لے جاؤ بیٹے کو
دنیا کو دکھا دو کہ بیٹا ہر اعتبار سے عزیز ہے، مگر تیری ذات اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ۔ تو امتحان قتل اسماعیل کے لیے تھا، کہا پاگل بابا صبر کرو، ایک منزل۔ ہم جب کہتے ہیں کہ آل محمد کو، علی اولاد علی کو اللہ نے جو منزل عطا کی ہے، عام انسانوں کا کیا تذکرہ، انبیاء اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس میں کوئی مواقع نہیں ہے۔ درود پڑھ لیجیے محمد جناب اسماعیل کے لیے امتحان قتل تھا۔ مینا کے میدان کیا کہا، بابا میں صبر کروں، میں نے آپ مجھے ثابت کریں۔ اب ایک امتحان قتل مولا کائنات کے لیے، شب ہجرت جب تمام کفار و مشرکین عرب یہ طے کرتے ہیں کہ آج کی رات ہر قبیلے کا ایک آدمی پیغمبر پر تلوار کے اتنے زخم لگا کہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو، اور اتنے لوگ شریک ہو کہ خاندان بنی ہاشم کسی ایک سے بدلہ نہ لے سکے، لہذا سب شریک۔ منصوبہ مکمل ہو گیا، مالک کے دو جہاں نے پیغمبر سے کہا، پیغمبر اب آپ مکے سے مدینہ تشریف لے جائیں۔ علی کو بلائے، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پیغمبر نے فرمایا، یا علی آج کی رات میں مکہ چھوڑ دوں گا، تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کے سو جاؤ۔ علی میرے بستر کے اطراف میں ہر طرف ننگی تلواریں۔ پوچھا اللہ کے رسول کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے؟ میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے؟ غور کیجیے گا، خطرہ بستر پر سونے والے کے لیے تھا، جانے والے کے لیے نہیں تھا، مگر علی نے اپنے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا کہ میں سوؤں گا تو میری جان محفوظ رہے گی یا نہیں۔ جو سوال کیا ذات پیغمبر کے بارے میں، اپنے بارے میں کوئی بات نہیں پوچھی۔ بات کہنے نہ آتی، اگر مولا اپنے بارے میں پوچھ لیتے تو نفس رسول کیسے ہے؟ جسے اللہ نے نفس رسول بنایا اسے فکر ہے تو اس بات کی کہ رسول کی جان محفوظ رہے گی یا نہیں۔ اور جب پیغمبر نے فرمایا ہاں یا علی تم سو جاؤ گے میں بچ جاؤں گا، تو الفاظ ہیں معدۃ القربہ کے، برادر اہل سنت کی بڑی معتبر کتاب ہے معدۃ القربہ، اس کے مؤلف کا بیان ہے کہ جیسے ہی مولا نے یہ بات سنی کہ بستر رسول پر سونے سے پیغمبر کی جان بچ جائے گی، فسجد للہ شکرا، امیر المومنین نے زمین پر سجدہ شکر ادا کیا۔ وَهَذِهِ أَوَّلُ سَجْدَةٍ سُجِدَ لِلَّهِ شُكْرًا، یہ پہلا سجدہ شکر ہے جو زمین پر ادا کیا۔ اب دنیا غور کرے، امتحان قتل اسماعیل کے لیے بھی تھا، امتحان قتل میرے مولا کے لیے بھی تھا۔ تاریخ نے واضح کیا اسماعیل کے لیے امتحان قتل تھا، قتل ہونا نہیں تھا۔ بعد میں تاریخ نے یہ واضح کیا امیر المومنین کے لیے بھی امتحان قتل تھا، قتل ہونا نہیں تھا۔ وہاں صرف باپ کا خنجر تھا، یہاں مشرکین عرب کے تلواریں تھیں، تو دونوں کے لیے امتحان کی منزل تھی۔ جناب اسماعیل کے لیے بھی امتحان قتل تھا، قتل ہونا نہیں تھا۔ امیر المومنین کے لیے بھی شب ہجرت امتحان قتل تھا، قتل ہونا نہیں تھا، مگر کتنا فرق ہے نبی اور ولی کی منزل میں۔ نبی نے امتحان قتل کو مصیبت سمجھا، کہا صبر کروں گا، علی نے امتحان قتل کو نعمت سمجھا، سجدہ شکر ادا۔ کمال شکر کی منزل پر علی امتحان قتل کو نعمت سمجھ۔ لیکن فیصلہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زیارت نصیب کرے۔ جب آپ پہنچیں گے تو ایک زیارت لگتی ملے گی، وہ مولا کی زیارتوں میں سب سے اہم زیارت، سب سے معتبر زیارت امیر اللہ۔ اس کا ایک فقرہ ہے، السلام علیکم یا نعمت اللہ علی الابرار،
السلام علیکم یا نعمت اللہ علی الفجار، اے وہ ذات جو ہر نیک انسان کے لیے اللہ کی نعمت بن گئے، اور اے وہ ذات جو تمام برے انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے سزا بن کے آئے۔ درود پڑھ لیجیے محمد۔ نعمت اللہ علی الابرار، سارے نیک انسانوں کے لیے اللہ کی نعمت ہے، اور بدکار انسانوں کے لیے اللہ کی سزا، ایک عذاب بن کر۔ اور آپ دیکھیں اسلامی تاریخ میں کوئی معرکہ ایسا نہیں ہے جو بغیر میرے مولا کے سب، کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جو مولا کے بغیر فتح ہو گئی۔ جنگ احد میں نے عرض کیا تھا یہ وہ جنگ ہے جو تنہا میرے مولا نے دی، مگر اس کے علاوہ بھی جتنی جنگیں وہ سب میرے مولا کی تلوار سے فتح ہو۔ اور اسلام اگر بلاد عرب میں پھیلا ہے تو وہ اسی انداز سے پھیلا ہے جس کے لیے شاعر نے بالکل سچ کہا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شکر۔ اگر علی کی ضرب نہ ہوتی اسلام پھیل نہیں سکتا، شبیر کا سجدہ نہ ہوتا اسلام بچ نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، زیادہ وقت نہ لو مگر ایک بات کرتا ہوں، مینا کی بات آ گئی تو نامکمل ہو جائے گی اگر یہ بات نہ سکتا۔ ابھی آپ نے پچھلے مہینے عید الاضحیٰ بنائی، اس سے بڑا وقت ہے مینا کے واقعہ۔ جب جناب ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا، دن معین ہو گیا، تو اب وہ 10ویں ذوالحجہ تھی جب وہ اپنے گھر سے لے کر اسماعیل کو چلے، توجہ فرمائیں، اسماعیل کو لے کر چلے۔ جناب ہاجرہ جو ماں ہے اسماعیل، ان سے کہا تھا ہاجرہ دیکھو میرے بیٹے کو اچھی طرح نہلانا دھلانا، خوبصورت کپڑے پہنانا، خوب سجا۔ ماں نے یہ بات دیکھی کہ اتنی سجاوٹ، پوچھا کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہیں؟ اب غور کیجیے، نبی خدا ہیں، خلاف حق نہیں کر سکتے، پوچھنے والی ماں ہے، اسے سب کچھ بیان بتا بھی نہیں سکتی۔ ماں کا دل انتہائی نرم ہوتا ہے، اس کے لیے اولاد کا صدمہ سب سے سخت، تو اس لیے نبی خدا ہیں، خلاف حقیقت نہیں، پوچھنے والی ماں ہے، اسے پورا واقعہ بیان نہیں۔ پوچھا جناب ہاجرہ کہ اتنی تیاری سے کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا دوست کی ملاقات، قریب خدا ہے، قریب کے معنی دوست ہے، دوستی میں شرف دونوں طرف سے دوست کی ملاقات، چلے ملاقات میں۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے اور الحمدللہ بھی ہمارے ماشاءاللہ بلاک بھائی تو اسی سال حج کر کے آئے، باقی لوگوں کو بھی اللہ نصیب کرے۔ درود پڑھ لیجیے، سب مل کے درود پڑھ لیں محمد۔ جو حج کر چکے ہیں اللہ ان کو دوبارہ نصیب کرے، اور جو نہیں کیا ان کو اللہ تعالیٰ اثر نو جن نصیب کر دے۔ درود پڑھ لیجیے محمد۔ اب چلے جناب ابراہیم اسماعیل کو، راستے میں ابلیس ملعون انسانی پیکر میں آ گیا، اور اس نے اسماعیل کو بھڑکانا شروع کیا۔ پتا ہے تمہیں باپ کہاں لے جاتا؟ کہاں حکم خدا کے لے جاتا؟ کہا نہیں حکم خدا نہیں، حکم خدا نہیں، ابھی تم تبصیر ہو، ابھی کیا دنیا دیکھیے۔ تو اس نے اس قسم کی باتیں کیوں نہیں پڑھتے ہو کر معافی چلا گیا، دوبارہ پھر آگے، پھر وہ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کی۔ جناب ابراہیم اسماعیل نے دوبارہ کرنا، تیسری مرتبہ پھر آئے، پھر اس نے برقرار کی کوشش، اور یہاں تک کہہ دیا کہ یہ چونکہ بوڑھے ہو چکے اس لیے ان کا ذہن صحیح نہیں کام کرتا۔ بتا دیے مراد بھائی، درود پڑھ لیں محمد۔ تو آپ نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اسے مارا، اور کہا انت شیطان، تو شیطان۔ اس نے کہا آپ نے کیسے پہچانے میں شیطان ہوں؟ فرمایا کہ جب تو نے نبی کے ذہن پر حملہ کیا،
تو میں سمجھ گیا کہ نبی کے ذہن پر حملہ سوائے شیطان کے کوئی نہیں کر سکتا. اب چاہے اس وقت کا ابلیس ہو یا بعد کا ہو. اور جتنے حاجی جاتے ہیں ان سب پر فرق ہے کہ شیطانوں کو کنکر مار. اور سب دیکھ لیجیے کہ جا کے ملا 3 شیطان ہیں اور لکھا ہوا ہے یہ چھوٹا شیطان، یہ درمیانہ شیطان، یہ بڑا شیطان. ہم بھی یہی کہتے ہیں. تینوں میں ایک بہت بڑا اور اس کے حکم ہے کہ تینوں دن مارا جائے. پہلے دن میں اسے مارے، دوسرے دن بھی مارے، تیسرے دن بھی مارے. اور جناب وہاں پر یہ کافی نہیں کہ آپ صرف پتھر پھینک دیکھیں کہ جو آپ نے پھینکا وہ لگا. اور کم زیادہ نہیں ہو سکتے 7 کنکر مارنا، گویا ہفتے کے ہر دن کے مقابلے میں 1 کنکر. اب اگر کوئی صاحب اکڑ جائے کتنا ہمیں کیا تعلق، ہمیں کیا تعلق، جو جیسا رہا ہو ہمیں ٹھیک کام نہیں کرنا چاہیے. ایٹیکیٹ کے خلاف ہے سر، ایٹیکیٹ کے خلاف ہے. ہم کسی کو کیوں برا کہیں، جیسا بھی رہا ہو تو یقین مانی جب تک وہ شیطان کو مارے گا نہیں بنا رہے گا، احرام میں بنا رہے گا. یوں سمجھیے جہاں احرام میں بنا رہے گا وہاں قیامت میں بنا رہے گا. ضروری ہے کہ کنکر مارو اور دیکھ کر مارو، پہچان کر مارو. اور یہ دیکھو کہ جو کنکر مارا وہ لگا. اور عجیب بات ہے دنیا والے کہتے ہیں کہ چاروں ایک جیسے، ہم کہتے ہیں پتھر بھی چاروں تو یکساں نہیں ہوتے. حاجیوں کا واسطہ 4 پتھروں سے پڑتا، 3 مینا میں ہے، 1 خانہ کعبہ میں ہے. جو مینا میں ہے ان کے لیے حکم ہے مارو، جو مکے میں ہے کعبے میں اس کے لیے حکم ہے چومو. مارنا اظہار نفرت ہے، چومنا اظہار محبت ہے. گویا جو قابل نفرت ہے اس سے نفرت کی عبادت، جو قابل محبت ہے اس سے محبت کی عبادت. اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے کہ جو قابل نفرت ہیں ہم ان سے نفرت کی عبادت کرتے ہیں، جو قابل محبت ہے ان سے محبت کی عبادت کرتے ہیں. مالک کا کرم ہے، مالک کا کرم کہ اس نے اس درس سے وابستہ. مکے جاؤ اسے چوم، اسے چوم. چومنا اظہار محبت ہے. پتھر بھی چاروں تو یکساں نہیں. مالک نے ہم پر کرم کیا ہے کہ ہمیں اس سے معرفت عطا کہ جو قابل نفرت ہے ان سے نفرت کی عبادت، جو قابل محبت ہے اس سے محبت. اور محبت تو ان کی فرض قرار دی گئی جن کے سب سے کائنات پیدا ہوئی. عید الاضحیٰ میں عرض کر رہا تھا ایک بات آپ نے غور کیجیے. 10ویں ذی الحجہ کو آپ عید مناتے اور ایک قربانی بھی. قربانی اس لیے کرتے کہ اس دن اللہ کی طرف سے دمبا بھیجا گیا جو اسماعیل کے بدلے میں ذبح. تو سنت ابراہیم قرار پائے کہ ہر سال اس تاریخ کو ایک دمبا ذبح. مگر غور کیجیے گا کہ 10ویں ذی الحجہ کو خوشی کس بات کی منائی جاتی. جتنا غور کریں گے نظر آئے کہ 10ویں ذی الحجہ کو خوشی اس بات کی منائی جاتی ہے کہ ایک فرزند نبی ذبح ہونے سے بچ گیا. گویا فرزند نبی کی جان اتنی قیمتی ہے کہ بچ جائے تو خوشی مناؤ. اب اگر کوئی ایسا دن ہو جس دن فرزند نبی ذبح ہو گیا تو یقیناً اسی فطرت کا تقاضا ہوگا کہ اس دن غم منائے. اسی فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے 10ویں ذی الحجہ کو جب ایک فرزند نبی بچ گیا تھا ہم نے خوشی منائی. اور 10ویں محرم کو جب ایک فرزند نبی ذبح ہو گیا ہم نے اس کا غم منایا. وہ خوشی بھی فطرت کی آواز ہے، یہ غم بھی فطرت کی آواز. اور عاشور کا دن تو وہ دن ہے
کہ شاید نے سچ کہا ہے عاشور کو کربلا میں گھر گیا، ایسا اجڑا کہ پھر رہا تھا۔ میرے غریب امام نے، مظلوم امام، صبح سے لاشیں اٹھا، دوستوں کی لاشیں، آقاب کی لاشیں، ساتھیوں کی لاشیں، حبیب ابن مطاہر کا لاشا، مسلم ابن اوسجہ کا لاشا، زہیر زین کا لاشا، عابس کا لاشا، سعید کا لاشا، ایک ایک لاشیں کو اٹھا رہے ہیں۔ اور جب ہوئی ظہر طلب قتل سے باہر شبیر، امام مظلوم کی پوری فوج درجے شہادت پر فائز ہو گئی، اولاد کی باری آئی۔ شاعر نے سچ کہا ہے کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولد، بڑے آتے ہیں جفاکار، تقدم ولدی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے وہ منظر میں کبھی نہیں بھول سکتا جب شہزادہ علی اکبر اپنے باپ سے رخصت کی اجازت دینے آئے ہیں، امام نے بیٹے کو کلیجے سے لگایا اور اتنی شدت سے گریہ کیا، باپ بھی رو رہا تھا، بیٹا بھی رو رہا تھا، اتنے آنسو بہائے کہ زمین کربلا آنسو سے تر ہو گئی۔ امام عالی مقام بار بار بیٹے کو کلیجے سے لگاتے تھے، کبھی رخسار کا بوسہ لیتے تھے، کبھی جبین کو چومتے تھے، یہاں تک کہ راوی کہتا ہے امام نے علی اکبر کو روانہ کیا اور دستے دعا بلند کر دیے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے پالنے والے گواہ رہنا، اب اس قوم کی طرف وہ جوان جا رہا ہے، اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولہ، جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی کی مکمل تصویر تھا۔ اے پالنے والے، جب حسین اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا، علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا، مگر اے پالنے والے تیرے دین کی خاطر اکبر کے قربان، اصغر کے قربان، امام علی مقام نے بیٹے کو روانہ کیا، فرمایا بیٹا جا تو رہے ہو لیکن ذرا مڑ مڑ کر دیکھتے اللہ کیا عالم ہوگا اس باپ کا جس کا جوان بیٹا، حسین ترین بیٹا، پیغمبر کی تصویر بیٹا راہ خدا میں جان دینے جا رہا ہے، جان دینے جا رہا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا تو بیٹا جا رہے ہو مگر مڑ مڑ کر دیکھتے جانا۔ علی اکبر تھوڑی دور گئے اور مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ بوڑھا باپ کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ علی اکبر رک گئے، بابا سے پوچھا بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی، اب آنے کا کیا سبب ہوا؟ راوی بیان کرتا ہے امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر اگر تمہارے پہلو میں باپ کا دل ہوتا اور کوئی ایسی جوان اولاد جا رہی ہوتی تو تمہیں پتا چلتا کہ بوڑھے باپ پر جوان کے جانے سے کیا گزرتی ہے۔ جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ روایتوں کے الفاظ ہیں جناب علی اکبر خیمے میں آئے، ماں بہنوں کو سلام کیا، اے یہ شہزادیوں میرا سلام، مادر گرامی میرا سلام، اے بھوکی زینب میرا سلام۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے یہ منظر دیکھا، علی اکبر جب خیمے سے نکلنا چاہتے تھے بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، بار بار گرتا تھا۔ جب میں نے دریافت کیا تو پتا چلا کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے سیدانیاں اپنے ہتھے میں لے لیتی تھی، کہتی تھی بیٹا ہم اس بیابان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ 28 رجب کے حالات میں آپ نے پڑھا اور سنا ہے کہ جب قافلہ مدینے سے چلنے لگا تھا بیویوں کے سوار ہونے کی منزل آئی تھی، ہر بیوی کو اس کا لال سوار کرا رہا تھا۔ ام فروا سوار ہونے لگی، شہزادہ قاسم آگے بڑھے تھے اور ماں کو سوار کرایا تھا۔ جب جناب لیلا سوار ہونے لگی علی اکبر آگے بڑھے تھے، ماں کو بڑے اہتمام سے سوار کرایا تھا۔ عجب نہیں جناب لیلا نے علی اکبر سے پوچھا ہوگا اے بیٹا مدینے سے بڑی شان سے لائے تھے، اب جب ہم کربلا سے روانہ ہوں گے اے بیٹا کون ہوگا جو تمہاری ماں کو سوار کرائے گا؟ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا، بار بار گرتا تھا، اور جب 7ویں مرتبہ علی اکبر خیمے سے نکلے تو ایسا محسوس ہوا جیسے بھرے گھر سے جنازہ جا رہا۔
اجرکم علی اللہ۔ عزیزان محترم، یہ وہ ایام ہیں جب آل محمد کا جٹا ہوا قافلہ کوفہ و شام کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ کون بیان کر سکتا ہے جناب زینب کبریٰ کی اس عظمت و جلالت کو کہ شام غریبہ سے جناب زینب نے جو ذمہ داریاں سنبھالی ہیں ان میں بیمار بھتیجے کی حفاظت بھی ہے، بچوں کی نگرانی بھی ہے، مقصد حسین کی وضاحت بھی ہے، ظالموں کے ظلم کو برداشت کرتے ہوئے حق کے پیغام کو آگے بڑھاتے رہنا ہے۔ اللہ اللہ، اس بیوی کی عظمت و جلالت کا کون اندازہ کر سکتا ہے کہ جب ابن زیاد نے چوتھے امام کو، ابن زیاد نے اپنے قید خانے میں، اپنی قید میں چوتھے امام کو شہید کرنا چاہا تو جناب زینب آگے بڑھی اور فرمایا اے ابن زیاد، اس بھتیجے کو قتل کرنے سے پہلے ہم سب کو قتل کر دے۔ اور اس طریقے سے شہزادی نے کئی مقامات پر چوتھے امام کو بچایا ہے۔ یہ زینب ہے جو قافلے کو لے کر چل رہی ہے۔ شاعر نے بالکل سچ کہا ہے، حدیث عشق تو بابت کربلا و دمشق، حدیث عشق تو بابت کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کر دو دیگری زینب۔ عشق و محبت الہی کی داستان دو حصوں پر منقسم ہے۔ ایک حصہ مدینے سے شروع ہوا، کربلا پر تمام ہو گیا۔ دوسرا حصہ کربلا سے شروع ہوا، کوفہ و شام کی منزلوں کو سر کرتا رہا۔ پہلے حصے کی قیادت حسین ابن علی کر رہے تھے، دوسرے حصے کی قیادت جناب زینب کر رہی تھی۔ عزیزان محترم، شاعر نے سچ کہا ہے، مگر غور کرنے کی بات ہے کہ پہلا حصہ جس نے حسین قیادت کر رہے تھے اس میں ہر مظلومیت میں زینب اپنے بھائی کی شریک ہے۔ اگر راستے کی مصیبتیں امام نے برداشت کی، شہزادی زینب نے بھی برداشت کی۔ کربلا کے میدان میں اگر میرا امام پیاسا تھا تو جناب زینب نے بھی پانی نہیں پیا تھا۔ مگر عصر عاشور کے بعد جو مصائب شروع ہوئے ان میں زینب اکیلی ہے، اب نہ قاسم ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ عباس ہے، اب کوئی نہیں ہے، اب زینب ہے۔ تاریخوں میں ملتا ہے جب کربلا سے روانگی کا وقت آیا، بیویوں کو رسیوں میں جکڑا جا چکا تھا۔ جب سوار ہونے کی منزل آئی تو جناب زینب نے ہر ایک بیوی کو سوار کرایا، کبھی ام لیلا کو سوار کرایا، کبھی جناب ام کلثوم کو سوار کرایا، کبھی جناب ام فردا کو سوار کرایا، کبھی جناب رباب کو سوار کرایا۔ آخر میں چوتھے امام کو اپنے ہاتھوں سے شہزادی نے سوار کرایا، مگر کوئی نہ تھا جو زینب کو سوار کراتا۔ عجب نہیں جناب زینب نے فرات کی طرف رخ کیا ہوگا، اے عباس مدینے سے بڑی شان سے لائے تھے، آؤ زینب شام جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں چوتھے امام سے جب بھی پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، رو کر فرماتے تھے شام میں ہم پر سب سے زیادہ مصیبت پڑی۔ اور جب راوی نے سوال کیا مولا شام میں کون سی ایسی مصیبت تھی جس کا آپ اتنا ذکر فرماتے ہیں، فرمایا اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی، محمد کی نوازیاں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں حاکم کے دربار میں پیش کی گئی۔ ارباب تاریخ نے لکھا ہے کہ جب بیویوں کو دربار یزید میں پیش کیا گیا تو ان کے سروں پر چادریں تو نہیں تھیں، ہاں راستے کا غبار تھا جو ان کی مظلومیت کا اعلان کر رہا تھا۔ بیویوں کو دربار میں پیش کیا گیا، علی کی بیٹی ہے، یزید کا دربار ہے، محمد کی نواسی ہے، حاکم کا دربار ہے۔ جب یہ بیویاں پیش کی گئیں ان کے سروں پر خاک غبار پڑا ہوا تھا راستے کا۔ یزید نے شمر سے پوچھا اے شمر یہ کن کنیزوں کو لے کر آ گیا؟ اس نے کہا انہیں کنیزیں نہ کہنا، ان میں محمد کی نواسیاں ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کے بعد اس نے ایک بیوی کا تعارف کرانا شروع کیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ جناب زینب کے دل پر کیسے قیام
बड़ी बेटी अली के लहजे में गुफ्तगू करती है, तुम जरा सारी औरतों को अलग कर दो ताकि मैं ज़ैनब को मुखातब कर सकूं। वहां उस वक्त सूरत हाल ये थी, जनाब ज़ैनब के अतराफ में सारी बीवियों ने हल्का कर रखा था कि कोई भी ज़ैनब के करीब न आने पाए। जब हाकिम ने हुक्म दिया कि सारी बीवियों को अलग करो, शिमरे मलून ताजियाना लेकर आगे बढ़ा, एक एक बीवी के सर पर ज़र्ब लगा रहा है और ज़ैनब से जुदा कर रहा है, यहाँ तक कि एक बीवी बाकी रह गई। ये कौन है? ये जनाब फिज़्ज़ा है, जो उन्होंने वो ज़माना भी देखा था जब फातिमा के दरवाजे पर पैगंबर आया करते थे, सलाम किया करते थे। शिमरे मलून अब ताजियाना लेकर आगे बढ़ रहा है ताकि जनाब ज़ैनब जनाब फिज़्ज़ा के सर पर ज़र्ब लगाए। मगर जब जनाब फिज़्ज़ा ने शिमर को अपनी तरफ आते हुए देखा, एक मर्तबा दरबार की तरफ निगाह की जहां 700 हबशी जवान मौजूद थे। जनाब फिज़्ज़ा ने कौम हबश के जवानों को मुखातब किया, अरे कौम हबश के जवानों, अरे तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? तुम देख रहे हो ये नामहरम हम पर हाथ उठा रहा है, ये दरबार बिगड़ गया, सारे फौजी बिगड़ गए। उन्होंने यजीद को मुखातब किया, ए यजीद शिमर को रोक ले, अगर उसने फिज़्ज़ा पर हाथ उठाया हम बर्दाश्त न कर सकेंगे, ये दरबार खून से भर जाएगा। यजीद ने मना कर दिया, ए शिमर फिज़्ज़ा पर हाथ न उठाना। रावी कहता है इस मौके पर जनाब ज़ैनब ने मदीने का रुख किया। ऐ नाना, फिज़्ज़ा की हिफाजत के लिए पूरा दरबार उठ खड़ा हुआ। मगर ऐ नाना, करबला से कूफा और कूफे से शाम तक आपकी बेटियां बर्दाश्त। हाय नाना, हाय नाना, सकीना तमाशे खाने, कोई न था जो बचाने वाला। वसयअलमु लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यन्क़लिबून। खुदावंदा हमारी इस मजलिस अज़म को अपनी बारगाह में कबूल कर, बानियाने मजलिस की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा, इनके तमाम मरहूमीन के दर्जात बुलंद, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस की नेमतों से सरफराज करना। सहमत न हो तो एक बार फिर इन तमाम मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा पढ़ लीजिए। सैयद मोहम्मद इलियास रिज़वी, सैयदा सालिहा खातून, सैयदा रमज़ुन निसा रिज़वी, ज़फ़र हैदरी, एस अली बंगश, कबीला जान निदा बंगश, अंसार अली और उनकी वाइफ जुल्फ़िकार अली, हुसन आरा, कैसरा खान, फरजाना आफंदी और नाज़िया अख्तर के वालिदैन मरहूमीन के लिए अल-फातिहा।